अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन मोमिन के मीज़ान में अखलाक़ हसना से बेहतर या उससे भारी कोई चीज़ नहीं होगी और अल्लाह ताला बेहया और बदज़बान को पसंद नहीं करता। इस बात का मतलब ये है कि क़यामत के रोज़ जब हमारे आमाल नामे तोले जाएंगे और जिसके आमाल नामों में इखलाक़ हसना यानी लोगों के साथ हुस्न सलूक होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तो जिसके आमाल नामे में लोगों के साथ इखलाक़ हसना होगा, लोगों के साथ एहसन सलूक होगा, लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आना होगा, वो जो हमारी नेकी होगी वो सबसे भारी होगी तमाम नेकियों में से। और हमें फिर कोशिश करनी चाहिए इस चीज़ के लिए। जब हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मिल जाती है तो उसके बाद भी अगर हम कोशिश नहीं करते तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं। और एक और हदीस में पढ़ रही थी जहाँ लिखा हुआ था कि इंसान कितना बेवकूफ़ है कि वो दुनिया के लिए ही कोशिश करता रहता है, वो दुनिया जो अनकरीब उससे छिन जानी है और उसके लिए कोशिश ही नहीं करता जहाँ उसने हमेशा रहना है, यानी कि आखिरत, ठीक है, या जन्नत। उसके लिए हम कोशिश ही नहीं करते। हम इस दुनिया के लिए कोशिश करते रहते हैं जिसका वादा अल्लाह ताला ने हमसे कर दिया कि तुम्हारे नसीब में जितना मैं लिखूँगा वो मैं तुम्हें पहुँचा कर रहूँगा। और हम देखो कितने बेवकूफ़ हैं, जहाँ के लिए हमें ख़ुद स्ट्रगल करनी है वहाँ के लिए हम कोशिश करते ही नहीं। खैर दोस्तों, अल्लाह ताला हमें नेक अमाल की तौफीक दे और हमारे अमाल को नेक करे और हमारे नेक अमाल को कबूल करे। आमीन सुम्मा आमीन। बढ़ते हैं अपने रिएक्शन की तरफ। सबसे पहले बात करूँगी मैं मरहूम आसिम की बेवा, क्या नाम बताया था डीडू ने, डीडू कह रही हूँ, डीडी ने क्या नाम बताया था, तैयबा ज़फ़र, शायद ऐसा कोई नाम। तैयबा ज़फ़र साहिबा, मरहूम आसिम की बेवा साहिबा जो है, उनके ऊपर होने वाला है केस। डीडी कहते हैं कि उनके ऊपर वो बहुत कड़ा केस करने वाले हैं, बहुत शदीद किस्म का केस उन्होंने तैयार करवा रखा है, जिसके लिए कल वो कोर्ट जाने वाले हैं। और बस ऐसे आधे घंटे में केस हो जाएगा। तमाम डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं, तमाम जो है वो चीज़ें बिल्कुल रेडी हैं, बस जाना है, उठाना है और लाकर पब्लिक में दिखाना है। देख लेते हैं जनाब क्या होता है। यहाँ पर जो है मैं उनसे कहूँगी, अगर वो सुन रही हूँ तो उनसे ये कहूँगी कि डरने और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हक़ पर होते हैं अल्लाह ताला उनका साथ देता है। हाँ, एक गिला शिकवा मेरा आपसे भी है, एक अपील मैं आपसे भी करना चाहूँगी। अगर आपका नाम वाकई तैयबा ज़फ़र है, चक पता नहीं 62 में शायद आप रहती हैं, तो एक गिला शिकवा मैं आपसे करूँगी कि आपके हस्बैंड मरहूम की जो फार्मेसी थी, उस फार्मेसी में जो है वो चुम्मी का एक एयर कूलर था, क्या कहते हैं, कूलर पंखा कहते हैं ये लोग, है ना, एक एयर कूलर था और एक मंजी थी, यानी कि चारपाई, है ना, यही कहते हैं। वो आप लोगों ने वापस नहीं की है। आप लोगों ने सुनने में आया है कि फ़ार्मेसी आपके देवर ने सेल कर दी है और उस फार्मेसी में आपने वो कूलर पंखा और चारपाई जो है वो भी सेल कर दी है, जिसकी वजह से चुम्मी का जो सेकंड हस्बैंड है, सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी है, अभी जो मतलब रीसेंट हस्बैंड जो है, वो शदीद आपके साथ गुस्से में है और इसकी वजह से वो आपके ऊपर केस करने वाला है। क्योंकि बाकी जो बातें उसने कही हैं, ऐसी किसी जो है वो बात पर केस नहीं बनता। वो क्या कहते हैं, ढकोला है, ऐसा कुछ कहते हैं, झूठ है, सब बकवास है, ऐसी कोई चीज़ जो है उसके आप ऊपर आप केस नहीं कर सकते। जो एक समझें कि एक हवाई चीज़ है, आपको एक शक है, आपको एक शुबा है, आपको कोई वर्गल आता है कि फ़लाँ बंदा फ़लाँ के साथ मिलकर ये चीज़ कर रहा है, ऐसी एक्टिविटी कर रहा है, तो उसके बिहाफ पर कोई केस नहीं होता। क्योंकि ये एक जो है वो आपकी अपनी ज़हनी क्रिएशन होती है, आपके जहन की बनाई हुई एक कहानी होती है, आपकी एक इमेजिनेशन होती है और इमेज के ऊपर जो है वो लॉ अप्लाई नहीं होता है ना। तो ये कह देना कि आप जो है वो दर पर्दा यानी बैक स्टेज जो है वो फ़लाँ से मिली हुई है, फ़लाँ रिएक्शन से मिली हुई हैं, आप उसको अंदर की बातें बताती, जब तक किसी के पास सबूत नहीं है तो आपके ऊपर किसी किस्म का कोई केस नहीं हो सकता। पता नहीं ये बंदी सच में वाईटी पे आती भी है कि नहीं, मरहूम आसिम की बेवा, और किसी के साथ राब्ते में है भी कि नहीं, इसका किसी को कोई इल्म नहीं है। और उस बेचारी के ऊपर नाम लगा दिया जाता है, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। यानी कि एक बेवा को बेवगी के बाद भी जीने का हक़ नहीं है। एक ऐसी बेवा जो अपने हस्बैंड की जो है वो बेवगी को झेल रही है और उस अल्लाह की तरफ से आई हुई जो उसके ऊपर अब ये है नौबत बेवगी की, उसको लेकर चल रही है, अपने बच्चों को पाल रही है। इसी बंदे ने अपने ही रिएक्शन के अंदर कहा, बहुत सारी उधम के साथ, हुल्लड़बाजी के साथ इसने कहा कि तुम्हारी बेटी जो ऑनलाइन वर्क खोल कर बैठी हुई है, जो ऑफिस बना कर बैठी हुई है, हम आकर उसको भी बंद करवा देंगे, यानी कि एक बेवा का जीना हराम करवा देंगे। तो मेरे ख्याल से आपको रिकॉर्ड करके रख लेना चाहिए, और अगर नहीं रिकॉर्ड किया आपने और डिलीट हो गया उससे पहले, तो बहुत सारे पैनल्स ऐसे हैं
کہ جس سے آپ کو ریکارڈڈ یہ مل جائے گا. ہماری بہت ساری بہنیں اس نیک کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں اور تمام چیزوں کو جو ہے وہ ریکارڈ کر لیتی ہیں اور پھر اپنے مختلف انہوں نے جو وہ پینلز بنا رکھے ہیں جس کے اوپر یہ چیزیں آپ کو اویلیبل ہو جائیں گی. تو ٹینشن ناٹ مینشن ناٹ, ٹھیک ہے. آپ نے اس چیز کو اپنے پاس رکھ لینا اور اس کے اوپر آپ کیس کر سکتی ہیں. باقاعدہ آپ کا نام لیا گیا ہے, آپ کے گاؤں کا ایڈریس بتایا گیا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ کی بیٹی کو ٹارگٹ کیا گیا, آپ کی بیٹی کی جاب کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, آپ کا جو بزنس ہے اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور آپ کو پبلک میں دھمکی لگائی گئی ہے کہ آپ کا فلاں بزنس جو ہے اس کو ہم بند کروا دیں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے. مطلب آپ کو بلیک میل کیا جا رہا ہے, آپ کو دھمکی دی جا رہی ہے. اور مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ ایک کولر پنکھا, یار چمی تمہیں اتنی گھٹیا, اتنی گری ہوئی, اتنی وہ میں نہیں سمجھتی تھی یار. اگر بندہ بڑے سے بڑا غریب ہی کیوں نہ ہو, ٹھیک ہے, تم چلو ٹھیک ہے نہیں ہے تمہارے پاس کچھ, تمہیں تو روٹی کے لیے بھی ایک ہسبینڈ چاہیے تھا, تو اب وہ ہسبینڈ آ گیا تو اب دیکھو کیس کے لیے بھی پیسے آ گئے, جو کہ کیس ہے نہیں, ایک ہوائیاں اڑائی ہیں اس بندے نے. کیونکہ دیکھو ریزن ہوتی ہے نا, کوئی ریزن ہوتی ہے, کوئی ریئلٹی ہوتی ہے, فیکٹس ہوتے ہیں جن کے اوپر کیس ہوتا ہے, تو ایسی ہوائیوں کے اوپر کیس نہیں ہوتا. لیکن ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک کولر پنکھا اور ایک منجی دے اتے کیس, مجھے سمجھ نہیں آئی. غربت کہ ایسے دن بھی آ گئے ہیں چمی, اور مجھے سمجھ نہیں. ایک بندی کا تم نے ہسبینڈ چھین لیا, ٹھیک ہے, ایک بال بچے دار عورت, ایک ہستی بستی فیملی کے مرد کو تم نے رجھا کے اور اپنی اداؤں میں پھنسا کے اس سے شادی کر لی, اس کو خوب لوٹا. جب وہ کنگلا ہو گیا پھر جناب ٹاٹا بائی بائی کروا دیا اور اس کے بعد ہسبینڈ ہونے ایک اور ہسبینڈ کر لیا اور اس کے بعد اپنے نیو ہسبینڈ سے اپنے جو ہے وہ پچھلے ہسبینڈ کی بیوہ کو دھمکیاں دلوانا. تو چیز مجھے سمجھ نہیں آئی, بالکل بھی سمجھ نہیں آئی. صرف ایک کولر پنکھے کے لیے تم اس حد تک گر سکتی ہو. اور یہ بندہ کہتا ہے کہ مرحوم عاصم کے بھائی نے اپنا جو بزنس تھا فارمیسی کا اس کو سیل کیا اور وہ لاہور بھاگ گیا. تو ظاہر سی بات ہے, جب تم اور تمہاری بیوی اس کو دھمکیاں دو گے, ڈراؤ گے, دھمکاؤ گے کہ تم ایک ہی ایک بچے ہو, تمہیں بھی راستے سے ہٹا دیا جائے گا, تو وہ یہی کرے گا. اس کے اپنے پیار اس کو یہی کہیں گے کہ تم کسی دوسری سٹی میں شفٹ ہو جاؤ, یہاں سے چلے جاؤ, غائب ہو جاؤ, ورنہ ہمیں تو تمہاری جان بہت پیاری ہے. ہٹا کٹا ہمارا بندہ تو یہ نکل گئی ہے, اب تم ہی پیچھے باقی بچے ہو. تو اپنی سیفٹی کے لیے سب کچھ کرنا ضروری ہے. دوسری بات, اصل درد جو ہے وہ ڈی ڈی کے منہ سے یہ نکلا ہے کہ فارمیسی میں سے حصہ نہیں دیا گیا. تو جناب فارمیسی میں سے حصہ تمہاری بیوی کا بنتا ہی نہیں تھا. وہ بزنس کس نے سٹارٹ کیا ہے, اس بزنس کا آنر کون تھا, کس کا پیسہ لگا تھا, اس بہاف پہ ہوگا. ہاں اگر اس کے شوہر مرحوم عاصم کا وہ بزنس ہوا ہو, اس نے سٹارٹ کیا ہو, اس حساب سے پھر ہو سکتا ہے اس نے اپنی کوئی ول بنا کر رکھی ہوئی, وہ ول کے حساب سے ہوا ہو. یا پھر جو ہے اس بیوی سے اس کو کوئی بچہ نہیں تھا, شادی کو کتنا عرصہ ہوا تھا, کیا ریئلٹی تھی کیا نہیں تھی, اس ساری چیز کے اوپر بات. اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے تو آپ جو ہے اس کی پراپرٹی پہ کیس کرو, اس کے گھر والوں پہ کیس کرو کہ پراپرٹی سے ہمیں حصہ ملے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ ایک عورت کا نام آ کر پبلک میں رکھیں گے اور کہیں گے کہ یہ بندی جو ہے اس کی بیٹی کا بزنس بند کروا دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. تو اتنی اندھیر نگری چوپٹ راج نہیں ہے پاکستان کے اندر. خیر جناب, یہاں تھوڑی سی بات کروں گی میں نینو کے بیبی سے ریلیٹڈ. دیکھیں اس بندی کی پوری پریگننسی میں فیک ہے, میں نے کہیں بھی نہیں کہا, ٹھیک ہے, بلکہ میری کوشش یہ ہوتی تھی اور میں یہ کہتی تھی کہ وقت بتاتے گا فیک ہے یا ریئل ہے یا کیا کچھ ہے. لیکن آج کی جو اس کا جو ولاگ آیا ہے اس کے بعد اور اس کے بھائیوں کی تمام ویڈیوز اور ایکسپریشنز کے بعد تو میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ ریئلٹی مجھے تو نہیں لگتی کہیں دور تک ریئلٹی ہے. خیر آہستہ آہستہ چیزیں کھلیں گی, سامنے آئیں گی, بہت کچھ پتہ چلے گا. یہاں پر میں بتا دوں کہ جتنی بھی ویڈیو اس کی آئی, آج کا ولاگ آیا, اس کے اندر جتنے ایکسپریشنز اس کے ہسبینڈ کے تھے, اس کی ماں کے تھے, خاص طور پر اس کی ماں کے ایکسپریشنز تھے. اس کی ماں کے ایکسپریشنز بالکل فیک تھے اور اسی طرح جو بابر ہے اس کے ایکسپریشنز بالکل بے جان تھے اور اسی طرح ڈی ڈی کے ایکسپریشنز بھی بالکل بے جان تھے. تو یہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ بیبی جو ہے, یہ بچہ جو ہے اس کے گھر میں آیا ہے وہ واقعی اس کا اپنا بچہ ہے. کیونکہ پتہ نہیں, مجھے تو نہیں لگ رہا کہ بھئی اس کا اپنا بچہ ہے. کسی کے چہرے کے اوپر بھی اصلی خوشی نہیں تھی, ریئل وہ نہیں تھے, ایکسپریشنز نہیں تھے اور ریئلٹی والی خوشی نہیں تھی. سب چیزیں فیک لگ رہی تھی. اس کی ماں بولتی ہے پبلک میں, میں بہت خوش ہوں, تم خوش ہو شاہ رخ. وہ بھی کہتا ہے ہاں جی میں بہت خوش ہوں. یہ کیا بات ہوئی ہے نا, ایکسپریشن سے ہی پتہ چل جاتا ہے. اور ایک اور چیز یہاں پر مجھے بڑی عجیب سی لگی, جب جو ہے وہ شاہ رخ کہتا ہے اب بھی نرس بھاگتی ہوئی آئی ہے اور اس نے کہا ہے کہ مبارک ہو بیبی ہو گیا ہے. تو نرس کیوں بھاگتی ہوئی آئی ہے؟ ان کے ہاسپٹل میں پہلی بار کوئی بیبی ہوا تھا, کہہ رہا بس 20 منٹ میں جو ہے اس کو اندر لے کر گئے اور 20 منٹ میں جو ہے نرس بھاگتی ہوئی آئی اور اس نے کہا کہ بیبی ہو گیا ہے. نرس کیوں بھاگ رہی تھی؟ وہ کیا لینے کے لیے بھاگ رہی تھی؟ تم سے عیدی لینے بھاگ رہی تھی یا تم نے کہا تھا کہ جیسی بیبی ہوگا تم نے بھاگتے ہوئے آ کے
مجھے بتانا ہے ایسا کیا تھا، یا اوٹی میں کسی چیز کی کمی رہ گئی تھی، وہ چیز لینے کے لیے وہ بھاگ رہی تھی، بھاگ کیوں رہی تھی؟ تو مجھے چیز بالکل سمجھ نہیں ہے کہ نرس بھاگتی ہوئی آئی، کیا اس کو پتہ تھا کہ یہاں ایک ڈرامیٹیکل سین کرنا ہے، یہ ولاگر ہیں، تھوڑا سا ڈرامہ مجھے بھی دکھانا ہے، تھوڑی سی ایکٹنگ مجھے بھی کرنی، نہیں نا، ایسا تو کچھ نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو پھر آپ اس کو کیپچر کرتے، اس کا ولاگ بناتے، اس کی ویڈیو بناتے، شوٹ کرتے اور پھر دکھاتے ہم سب کو، تو ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو پھر بولنا کیوں پڑا؟ مطلب ریالٹی دکھانے کے لیے، جیسے ڈراموں میں دکھاتے ہیں جی بھاگ بھاگ کے نرس آ رہی ہے اور بتا رہی ہے جی یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے، ایسا کوئی سین کریٹ کرنے کے لیے ایسی بات آپ نے کریٹ کی کہ نرس بھاگتی ہوئی آئی ہے اور اس نے مجھے آ کر کہا ہے کہ بھائی مبارک ہو بیبی ہو گیا ہے نا۔ اور اسی طرح تمام سب کے ایکسپریشنز جو وہ بالکل فیک تھے، اور دیکھتے ہیں مجھے تو نینو کے ایکسپریشنز بھی او ٹی میں جانے سے پہلے والے کافی حد تک فیک لگے ہیں، اور انشاءاللہ آگے اس کے اوپر بھی ریئیکشن دیں گے۔ لائک ضرور کیجیے گا، اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔